میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کو وہ عظیم پیغام سنانے جا رہا ہوں جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد نے اپنی زندگی کے آخری حج کے موقع پر لاکھوں صحابہ کرام کے سامنے دیا۔ یہ پیغام انسانیت کے لیے روشنی کا مینار ہے، ہدایت کا چراغ ہے اور قیامت تک رہنمائی کرنے والا ہے۔ سن لو، یہ وہ لمحات تھے جب عرفات کے میدان میں صحابہ کرام کا سمندر جمع تھا۔ ہر طرف لبیک الہم لبیک کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ اسی موقع پر ہمارے نبی اونٹنی پر سوار ہو کر کھڑے ہوئے اور ایک ایسا خطبہ دیا جسے سن کر دل لرز اٹھے، آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور روحیں کانپ گئیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے لوگو، سنو، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے یہ مہینہ، یہ دن اور یہ شہر حرام ہے۔ یاد رکھو، تم سب ایک ہی باپ آدم کی اولاد ہو۔ کسی عرب کو کسی اجمی پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ پھر نبی نے اعلان فرمایا، آج کے دن ہر قسم کا سود ختم کر دیا گیا۔ زمان جاہلیت کے تمام سود باطل ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود ختم کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ اعلان اس زمانے میں ہوا جب سود کا نظام معاشرے میں ریچھ بس گیا تھا، لیکن ہمارے نبی نے ظلم اور ناانصافی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے۔ اسی مجمع میں اپنے عورتوں کے بارے میں بھی فرمایا، لوگو، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، وہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو، ان کے حقوق ادا کرو، کیونکہ وہ بھی اللہ کی بندی ہے۔ میرے عزیزو، یہ وہ الفاظ ہیں جنہوں نے عورت کو عزت و مقام دیا، اسے وہ رتبہ عطا کیا جو پہلے کسی نے نہ دیا تھا۔ پھر اپنے فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے انہیں مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری ہے میری سنت۔ اور پھر اپنے انسان کو آخرت کی یاد دہانی کرائی۔ یاد رکھو، کل تم اپنے رب سے ملو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ اس دن نہ تمہارا مال کام آئے گا، نہ تمہاری اولاد، نہ تمہاری طاقت، بلکہ صرف اور صرف تمہارے نیک اعمال تمہیں نجات دلائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ تھا وہ آخری پیغام جو ہمارے نبی نے اپنی امت کو دیا۔ اس خطبے کے بعد صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی کی رخصتی کا وقت قریب ہے۔ آج اگر ہم ان الفاظ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہماری دنیا بھی سانور جائے اور آخرت بھی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق دے، نبی کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے اور ہمیں ان کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ آمین رب العالمین۔